اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم لوگ کنٹینیویشن ہے ہماری سورۃ الرحمن کی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی آیات اس کی 1 سے 13، اور انشاءاللہ آج ہم لوگ کریں گے 13 سے آیات 45 تک۔ تو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق، اس میں اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جو ورڈ ہے اس کے اوپر جب تینوں کے اوپر فتح آتی ہے یعنی کہ زبر آتی ہے تو اس کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ پاسٹ ٹینس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہے خلقہ، اور پھر جیسے اگر آپ اس کا معنی دیکھ رہی ہیں تو پھر آپ سمجھیں گی، سوچیں گی کہ اس میں اس نے تو ہے ہی نہیں لکھا ہوا، پھر اس کے نیچے ترجمے میں یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ جب پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے جب آتا ہے نا تو اس میں وہ ہڈن ہوتی ہے چیز اس کے اندر۔ تو یہاں پہ ابھی ہم اس کے معنی کریں گے، پیدا کیا اس نے، خلقہ سے پیدائش ہوتی ہے نا، پیدا کرنا، خلقہ پیدا کیا اس نے، الانسان انسان کو، من سے، سلسالن، سلسالن کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی، کھنکتی ہوئی مٹی، اس طرح سے کوئی بھی آپ لکھ سکتی ہیں۔ کل فخار، مانند ٹھیکرے جیسی، وخلق، پھر سے وہی والا آ گیا، اور پیدا کیا اسی نے، الجان، الجانہ جو ہے ورڈ یہ کہتے ہیں جن بھی، آپ دیکھیں ہم اردو میں بولتے ہیں نا جن، تو وہی ورڈ ہے یہ، جنات کو، من سے، مارجن آگ، مارج جو ہے تو شعلے کو کہتے ہیں، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے نا وہ، من نارن آگ سے، فبی ای، یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، فا بی ای۔ تو فا کا معنی ہوتا ہے پس، بی کا معنی ہوگا ساتھ، ای کون سی، پس ساتھ کون سی، آلائی، اور آلہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کو کہتے ہیں، نعمتوں کو، ربی کما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو کون دونوں، کن دونوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جنوں کی اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سورہ میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یہ پوری سورہ جو ہے یہ انسانوں اور جنوں کے اوپر ہے، ان دونوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ ربو، رب ہے، المشرقین، دونوں مشرقوں کا، و ربو، اور رب ہے، المغربین، دونوں مغربوں کا۔ فبی ای آلاء ربکما تکذبان، سیم وہی آیا تو اس کو ریپیٹ نہیں ابھی کریں گے ترجمہ۔ مرجا، جاری کیے یا چلائے اس نے، البحرین، 2 دریا یا 2 سمندر، یلتقیان، یلتقیان آپس میں ملتے ہیں، القاء کرنا بھی جیسے ہوتا ہے نا اردو میں ہم کہتے ہیں القاء کرنا، آپس میں ایک کنیکشن بنانا، تو آپس میں ملتے ہیں، بینہما، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، برزخن، برزخن جو ہے آڑ کو یا کرٹن کو، کوئی بھی ایک ہرڈل جو درمیان میں ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، لا نہیں، یبغیان ایک دوسرے سے تجاوز کرتے، بغی جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں جیسے سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، تو ایک دوسرے سے یعنی کہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یخرجو نکلتے ہیں، من سے، ہما ان دونوں، اللؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، والمرجان، مرجان بھی چھوٹا موتی ہوتا ہے، لکھنے کے لیے آپ اس کو مونگے لکھ دیں، کورل انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں نا، اوشن میں سی میں ہوتے ہیں کورلز، تو وہ ہیں بیسیکلی مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 24۔ وَلَهُ، اور لیے اس کے، الجواری جہاز، المنشآت چلنے والے، فی میں، البحری دریا میں، کالاعلام
پہاڑوں کی مانند. کا جب شروع میں اس طرح آتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے جیسے آپ کسی چیز سے اس کو مثال دے رہے ہیں، تو یعنی کہ مانند پہاڑوں کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آیت نمبر 26. کلو سب کے سب، من جو، علیہا اس پر ہے، فان فنا ہونے والا، ختم ہونے والا، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے چہرہ، لیکن یہاں پہ آپ ذات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے تو ذات باقی رہے گی، ذات ربی کا تیرے رب کی، ذل جلالی، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، الجلال عظمت والا، برتری والا، والاکرام اور عظمت والا. تو جلال جو ہوا وہ صاحب جلال ہوتا ہے، اور جو اکرام ہے وہ تو ہم کہتے ہیں نا کسی کو اکرام بخشا، بہت عزت بخشی کسی کو، تو عزت عظمت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا بتایا تھا کہ جب بھی ہم یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک جواب ہوتا ہے اس آیت کا. تو جب بھی ہم نے پھر پڑھنا ہے نا تو اس کو ابھی تو چونکہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو آگے بھی ابھی تفسیر میں بھی دیکھیں گے، تو ہم نے اس کا ایک جواب دینا ہوتا ہے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے. یسألہ اسی سے سوال کرتے ہیں یا اسی سے مانگتے ہیں، من جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، و اور الارضی زمین، کل ہر چیز کو، جیسے ہوتی ہے نا ہر چیز آ جاتی ہے، ہر یومن ہر گھڑی یا ہر روز، ہوا وہ، فی میں، شأن. یہ اس کے معنی آپ لکھیں گی کام کرنا. تو انشاءاللہ جب ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو بہتر اس کا سمجھ آئے گا. بہت اہم کام کو کہتے ہیں، ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ جیسے کوئی بندہ کر رہا ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سَنَفْرُغُ ان قریب، کیونکہ سین ہے شروع میں، تو جب بھی سین شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب. اس کے بعد نون ہے جس کے معنی ہوگا ہم، ان قریب ہم. فرغ اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، فارغ ہونا، جیسے اردو میں ہم ہوتا ہے نا فارغ ہو گئے کام کر کے، اب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، تو دماغ بھی اب آپ کا تھوڑا سا ایک سائڈ پہ لگ گیا ہے. تو یہ فارغ ہونے سے ہی ذہن میں اس کو رکھیں کہ فارغ ہو جائیں گے، ان قریب ہم متوجہ ہو جائیں گے، لا لیے، کم تمہارے، ایہا اے، الثقلان دو بھاری جماعتوں. کون سی دو بھاری جماعتوں؟ انسانوں اور جن دونوں کی بات ہو رہی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یا معشر الجن، یا معشر کہتے ہیں گروہ کو، ایسا گروہ جو 10 اور ابو لوگوں کا ہو. الجن جن، والانسی اور انسان، ان اگر، استطاعت رکھنا بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. بہت سے ورڈ آپ کو لگتے ہیں اس میں کہ وہ اردو کے ہی ورڈ ہیں، اس سے ہمارے لیے عربی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو استطاعتم تمہیں طاقت ہو یا تم استطاعت رکھتے ہو، ان یہ کہ، تنفذو تم نکل جاؤ، من سے، اقطاری کناروں سے، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کے. فانفذو تو پھر نکل جاؤ، لا نہیں، تنفذون تم نکل سکتے، الا مگر، بسلطان ساتھ زور کے، طاقت کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یرسلو چھوڑ دیا جائے گا، علیکما اوپر تم دونوں کے، شوازن شعلہ، من سے، نارن آگ، ونحاسن اور دھواں، فلا پس نہیں، تنتصران تم دونوں مقابلہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَإِذَا پھر جب، انشقت، سورہ انشقاق بھی ہے اسی سے ہی، پھٹ جانے کو کہتے ہیں.
پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو وہ ہو جائے گا، وردتن، وردہ جو ہوتا ہے نا وہ عربک میں اس کو کہتے ہیں روز کو، گلاب کا پودا ہوتا ہے نا، گلاب کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو وردہ سرخ، کدیہان چمڑے کی طرح، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فیومئذ پس، فا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے پس، یومئذ اس دن، لا نہیں، یسألو پوچھا جائے گا، ان بارے میں، ذنبہ اس کے گناہوں کے، انسن انسان، ولا اور نہ ہی، جان جن سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعرفو پہچانے جائیں گے، تعارف کرنا ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو اس سے یہ یعرف یعنی کہ پہچانے جائیں گے، المجرمون مجرمین، بسیماہم، بسیماہم، بی یہ شروع میں تو ساتھ، اور یہ ہوتا ہے نشانیوں کے، چہرے کی، اپنے چہرے کی نشانیوں سے، فیؤخذو، فیؤخذو پس پکڑ لیے جائیں گے، بالنواسی، نواسی کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کو، جو ٹاپ کے ہم فرنٹ آگے کے ہوتے ہیں نا وہ، الاقدام اور پاؤں سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه یہ ہے، جہنم وہ جہنم، التی وہ جس کا، یا جو، یکذبو جھٹلاتے تھے، بہا اس کو، المجرمون مجرمین، یطوفون وہ گھومتے پھریں گے، طواف سے ہے، طواف بھی ہم کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں نا، تو اسی سے آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یطوفون کا مطلب وہ گھومتے پھریں گے، چکر کاٹتے رہیں گے، بینا درمیان، ہا ان کے، و بینا اور درمیان، حمیم گرم پانی، کھولتا ہوا پانی جو ہوتا ہے، آن کھولتا ہوا، بہت گرم کھولتا ہوا پانی جو وہ، آیت نمبر 45، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہاں تک ہماری آیت کی ٹرانسلیشن ہوئی، انشاءاللہ ہم اپنا شروع کرتے ہیں، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14 شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں انسان کی پیدائش کی، اور ہم پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھ چکے ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے انسان کو بنایا بجنے والی مٹی سے، ٹھیکری کی طرح۔ تو جو ورڈ ہے نا یہاں پر، سلسال، سلسال کا مطلب ہوتا ہے خشک مٹی، جیسے ڈرائی کی ہوئی، کبھی آپ لوگوں نے اگر کلے سے، بچے یوزلی کرتے ہیں کلے سے چیزیں بناتے ہیں، تو پہلے جو ہوتی ہے ورڈ، ساتھ والا اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں، کل فخار، کل فخار جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے فخر سے نکلا ہے۔ انسان کو کہتے ہیں جب اپنے پہ فخر ہوتا ہے نا تو وہ جو ہوتا ہے نا ٹن ٹن کرنے لگ جاتا ہے، اکڑتا پھرتا ہے۔ تو کمہار جو ہوتے ہیں، جو کلے سے چیزیں بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، تو پہلے وہ مٹی کو نرم کرتے ہیں، تو وہ جو نرم مٹی ہوتی ہے فخار، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب پکایا جاتا ہے، مٹی کو پکاتے ہیں تبھی تو وہ مضبوط ایک چیز بنتی ہے نا، جب سافٹ ہوتی ہے مٹی تو اس سے تو آپ کچھ بھی نہیں آپ اس کو کر سکتے، تو اس کو بنا کر جب آگ میں اس کو پکایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چیز ہارڈ ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر اگر آپ اس کو بجائیں، اس کے اوپر نوک کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو اس پہ سے نا آواز آتی ہے، وہ ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے، جو اگر آپ چیز پوری طرح پراپر پکی نہ ہو مٹی، تو اگر آپ اس کو ٹیپ کر کے دیکھیں گے تو اس کی آواز ڈل سی ہوگی، وہ جتنی زیادہ پک کے ڈرائی ہو چکی ہوگی جب آپ اس کو کریں گے تو اس کے اندر سے جو ایک آواز ٹن کی جیسی آواز آتی ہے نا، وہ ہوتی ہے یہ سلسال جو ہے، خشک چیز کا بجنا۔ تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بجنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہاں پر جو انسان کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، خلق الانسان،
تو یہ انسان ہماری نہیں یہاں پہ بات ہو رہی، یہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی یا بجنے والی مٹی سے بنایا۔ اب اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ملٹیپل جگہوں پہ بتایا ہے کہ انسان کو اس مٹی سے بنایا ہے، اس مٹی سے بنایا ہے۔ تو تھوڑے سے وہ ورڈ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے بھی فیملیئر ہو جائیں۔ جیسے کہ ایک ہوتا ہے مٹی کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے تراب۔ تراب جو ہوتا ہے وہ ڈسٹ ہوتی ہے، جیسے خشک مٹی اڑتی پھرتی ہے نا، جو اس کو تراب کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ارد۔ ارد ہمیں پتہ ہے زمین کو کہتے ہیں، تو زمین بھی مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، عام مٹی جو ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تین، یہ ہم نے سورۃ سجدہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو تین سے بنایا ہے۔ وہ تین ہوتی ہے گیلی مٹی، گارا جو ہوتا ہے۔ جب مٹی کو آپ کسی بھی شیپ میں دینے سے پہلے اس کو مکسچر ایک بناتے ہیں تو جو گارے کی فارم میں بن جاتی وہ تین ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک ورڈ سورہ صافات کے اندر بھی آتا ہے تین اللازب، اس کا معنی ہوتا ہے لیسدار، چپکدار، چپکی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے جو چپک جاتی ہے۔ پھر ایک ورڈ ہے ہمائم مسنون، بدبودار کیچڑ۔ جب وہ مٹی ایک جگہ آپ اس کو پانی سے مکس کر کے رکھ چھوڑیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں عجیب سی بدبو سی آنی شروع ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو وہ بدبودار کیچڑ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمائم مسنون۔ پھر سلسال جو ہم نے ابھی اس میں دیکھا، پکی ہوئی مٹی۔ تو یہ کچھ ٹرمز تھیں جو قرآن میں یوز ہوئی ہیں۔ تو یہ کہ جب ہم مٹی کا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے بھی تھوڑا فیملیئر ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پچھلی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو بنایا ہے کھنکتی مٹی سے۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا جن کو شعلے سے، آگ کے شعلے سے بنایا ہے۔ تو یہاں پر جو جن کی بیسکلی بات آ رہی وہ ابلیس کی بات آ رہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھڑکتے ہوئے شعلے سے آگ کے بنایا۔ جو ورڈ ہے مارج، مارج کہتے ہیں آگ سے بلند ہونے والے شعلے، آگ سے جو شعلے بلند ہوتے ہیں نا۔ اور شعلے کا بھی آپ دیکھیں کہ جو اوپر والا، اگر کبھی جیسے آپ لائٹ نکلتی ہوئی دیکھیں، کینڈل لائٹ بھی جو ہوتی ہے، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں جو اس کا ٹاپ والا بالکل پورشن ہوتا ہے اس پہ ایک دھواں بھی نہیں ہوتا، دھوئیں سے بھی وہ پاک ہوتا ہے۔ تو وہ والا جو ایریا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مارج۔ دوسرا معنی مارج کا ہوتا ہے آگ کی لپیٹ، دونوں معنی اس سے آتے ہیں، آگ سے بلند ہونے والے شعلے، آگ کی لپیٹ۔ انسان پلس جن، اب دیکھیں اس سورہ میں جیسے ہم نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انسان اور جن دونوں کا ذکر ہے۔ اس زمین پہ دونوں مخلوقات پائی جاتی ہیں، اس زمین پہ دونوں کا حق ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دونوں کی اصل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ کس چیز سے بنے ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں کی ہمیں پتہ چل گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور جو جن ہیں وہ آگ سے بنے ہیں۔ اب آپ کو بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو جنات ہیں نا، ان میں بھی آپ دیکھیں کہ نبوت کا سلسلہ ہوتا تھا، جاری تھا ان میں بھی، جب تک انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تو ان میں بھی نبوت کا ایک سلسلہ تھا۔ پھر انسان کی جب تخلیق ہوئی، انسان بنا، تو اس کے بعد پھر جو نبوت تھی وہ انسانوں میں منتقل ہو گئی، کیونکہ انسان جو ہیں وہ تو اشرف المخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر انسان کے لیے کر دیا۔ جو نبی آپ دیکھیں انسانوں کی طرف مبعوث ہوتا تھا تو وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ ہمارے بھی نبی ہیں، اور ویسے ہی وہ جنوں کے بھی نبی ہیں۔ جنوں میں بھی کافر، مشرک، مومن، نیک، بد انسان، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر ان کی بھی اولاد ہوتی ہیں، ان کی بھی نسلیں آگے آگے چلتی ہیں۔ آیت نمبر 16، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ اب بات کر رہے ہیں دو مشرقوں کی اور دو مغربوں کی، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ وہ رب ہے جو دونوں مشرقوں کا، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اب یہ دو کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ کیونکہ آپ دیکھیں ایک، جیسے علماء اس میں کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو مشرق گرمیوں میں ہوتا ہے،
ایک سردیوں میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو سن کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ سردیوں میں سورج تھوڑا سا آپ کو ایک طرف سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا سا ڈفرینٹ جگہ سے ہوتا ہے، تو ان دونوں کا نکلنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سیم وے میں مغرب بھی اسی طرح ہی کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتی مغرب میں ہی ہے، لیکن ان کا پوائنٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہم کہتے ہیں سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں لمبے ہو جاتے ہیں، تو یہی ریزن اس کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ سردیوں کا ہو گرمیوں کا جو بھی ہے، لیکن اللہ ہے رب ان سب چیزوں کا۔ آیت نمبر 18، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو اور وہ باہم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ رب کون ہے۔ وہ رب وہ ہے کہ جس نے آپ دیکھیں کہ دو سمندر چلائے، اور وہ سمندر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بھی ہیں لیکن ملتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان میں بھی یہی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں وہ سمندر ہیں جو ایک کھارے پانی کا ہے اور ایک میٹھے پانی کا ہے۔ وہ سمندر بھی آپ دونوں ایک ساتھ اندر دیکھیں تو کبھی اس ایریے میں جانے کا اگر ہو اتفاق، تو وہ کہتے ہیں ان کا پانی کا کلر بھی فرق ہے اس جگہ پہ، ان کا ذائقہ بھی فرق ہے، اور وہ دو ڈفرینٹ کلر کے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں بالکل بھی۔ اسی طرح جو سمندر ہوتا ہے اس کے اندر نا چینلز ہوتے ہیں، ٹنلز کی طرح ہوتی ہیں، جو پانی کے ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں۔ کچھ چینل اس میں ہوتے ہیں جو کھارے پانی کے ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں میٹھے پانی کے ہوتے ہیں۔ تو سم ٹائم اوپر سے آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا کہ پانی سالٹی واٹر ہے، لیکن اسی کے نیچے میٹھے پانی کے بھی چینلز ہوتے ہیں۔ اور چینلز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب کہ وہ ایک سیپریشن ہے اندر، تبھی تو چینل کی طرح اس میں ہے نا، ورنہ تو پانی سارا مکس ہو جائے تو آپ کو وہ چیز نظر بھی نہ آئے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ کتنی بڑی ایک قدرت ہے، نشانی اللہ تعالیٰ کی کہ پانی ہم اس کے ایکسپیریمنٹ کر کے آپ دیکھ لیں، دو کلرز آپ ڈفرینٹ، دو گلاس میں پانی لیں، اس میں آپ کلرز ڈالیں، اب آپ اس میں ایک میں آپ نے ڈفرینٹ دو کلر ڈالے، دو اور گلاسوں میں آپ ایک میں شوگر ڈالیں، سالٹ ڈالیں، اب آپ ان کو کسی بکٹ میں ڈالیں، اکٹھا کریں، تو آپ دیکھیں آپ ان کو سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ مکس ہو جائیں گے، کلر بھی مکس ہو جائیں گے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا کہ اتنے بڑے بڑے پانی کے وہ چیزیں ہیں، سمندر کتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی، کون ہے جو یہ چلا رہا ہے۔ تو یہ ہم ابھی یہاں پہ اللہ کے اپنے رب کا تعارف ہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کہ جو سمندروں کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے، اور وہ آپس میں آپ دیکھیں پھر ملتے بھی نہیں ہیں اس میں۔ اور اس میں وہ بھی ہے کہ جیسے دو سمندر ہیں ڈفرینٹ لوکیشن سے آ رہے ہیں، دو دریا بھی ہوتے ہیں، جیسے دو ایک جیسے سیکرامنٹو ریور ہے، ایک امریکن ریور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ اس جگہ پہ پہنچیں ڈیلٹا جہاں پہ کمبائن کرتے ہیں دونوں، تو آپ کو باقاعدہ نظر آتے ہیں کہ دونوں سمندر، یہ سمندر تو نہیں دریا ہیں، دونوں آتے ہیں اور ایک جگہ کے وہ ایک بن جاتے ہیں۔ تو اس میں یہی یہاں پہ جو بتایا گیا کہ اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو اور وہ باہم ملتے ہیں، اور وہ پیچھے سے اوریجن ان کا ڈفرینٹ ہے لیکن آ کے پھر وہ کمبائن ہو جاتے ہیں۔ مارجا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس میں، جس کے معنی ہوتے ہیں ملانا جلانا، چلانا۔ تو مختلف سمتوں سے نکلے ہوئے دو جو دریا ہیں وہ آپس میں آ کر مرج کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ ایک پردہ ہے، ایک ان کے درمیان میں آڑ ہے، اور وہ اپنی باؤنڈریز، اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرتے۔ یعنی کہ دو طرح کا پانی ایک جگہ چل رہا ہوتا ہے، تو جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ دو، ایک کھاری پانی اور ایک میٹھا پانی، دونوں کے جو سمندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے دونوں آپس میں مل نہیں سکتے۔ ہمیں نہیں نظر آتا کیونکہ جب اوشن کے اوپر سے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کون سے اس کے اوپر ایک کوئی فینس لگی نظر آتی ہے، کوئی کرٹن سا نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے نظام، اور ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیں آسمان ہے، ہمیں آسمان اوپر کھڑا ہے ہمارے اوپر چھت کی طرح، لیکن اس کے کوئی پلر نہیں ہے،
ہمیں تو کوئی پلر نظر نہیں آتے، لیکن ہم نے کبھی آج تک ایسی چھت کوئی بنی ہے دیکھی ہے آپ نے کہ بغیر پلر کے کوئی چھت کھڑی ہو؟ نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا، اسی طرح اللہ نے دو سمندروں کے درمیان پردہ کیا، پردہ ڈالا ہوا ہے جس سے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس ساری چیز سے آپ دیکھیں کوئی بات ذہن میں آتی ہے ہمارے؟ کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو سوچنے کی کوشش کریں تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، کچھ کھارے پانی کی طرح ہوں گے، کچھ میٹھے پانی کی طرح ہوں گے۔ اکثر ہوتا ہے نا، ہماری دوستوں میں بھی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں ہماری دوستیں ہی ہیں، لیکن کچھ کی عادت ہوتی ہے منہ پہ مار دیتی ہیں ہر بات، پھر آپ ان سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں بات کرنے میں کہ ان سے میں زیادہ بات چیت ہم کریں گے تو یہ اس نے منہ پہ مار دینی، یہ کر دینا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے ان دریاؤں کو ہی دیکھ کر، کہ آپ آتے پیچھے سے ڈفرینٹ ایریاز سے ہیں، آپ کے گھر ڈفرینٹ ہیں، ماحول ڈفرینٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آگے آ کے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی میں کسی سے کٹ آف کر کے نہیں رہنا، ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ ان میں آپ کے اختلافات بھی ہوں گے اور اس میں آپ کی سملیرٹیز بھی ہوں گی، لیکن ہم نے انہی کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ اور ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی لمٹس کو کراس نہ کر جائیں، اس حد تک اوپر نہ چلے جائیں جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کی زیادتی کرنے میں، ظلم کرنے میں، کہ ہم اپنی لمٹس کو کراس کر جائیں وہاں پہ۔ تو یہ چیزیں جو ہمیں نا ہر چیز، کیونکہ ہم نے ہر آیت کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ اس آیت سے میرے لیے کیا سبق نکلتا ہے۔ تو لیسن ہمیں یہاں پہ جو ہے کہ ہماری بھی زندگی میں مختلف لوگ آئیں گے۔ اب انہی لوگوں میں آپ دیکھیں آپ کے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، پھر ہمارا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایسے کوئی لوگ خاندان میں ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کبھی برا کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ کٹ آف کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میری تو انہوں نے مجھے اپنے فلاں شادی پہ نہیں بلایا تھا تو اس پہ ناراض ہو گئے، کچھ اور کر دیا ہے اس پہ ناراض ہو گئے، تو آپ اپنی بات چیت ختم کر دیتے ہیں۔ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہم جب اپنے رشتہ داروں سے کٹ آف کرتے ہیں تو آپ دیکھیں قطع رحمی جو ہوتی ہے، یہ چیز انسان کو جنت جانے سے روک دیتی ہے۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا کہا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ دیتا ہے، چاہے وہ آپ کو دیکھنے میں کتنا ہی برا کیوں نہ لگ رہا ہو۔ تو اس سے ہم نے یہی لیسن سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر پیشنس ڈالنی ہے، تحمل پیدا کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اندر ایسی کوالٹیز ڈالنی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کر سکیں۔ دین کا کام آپ کو پتہ ہے انسان اکیلے نہیں کر سکتا، ہمیں دین از اے ٹیم ورک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ ایک انڈیویجول ورشپ کی بجائے ایک کانگریگیشن کی ورشپ ہے۔ کیا مثال ہے اس کی؟ آپ دیکھیں جمعے کی نماز، عام نمازیں ہماری جو آدمیوں کو کہا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو، کیوں؟ تاکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ جماعت میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، مردوں کو گھر میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز آپ دیکھیں کتنی گیدرنگ وہاں پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آرام سے کہہ سکتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنی نماز گھر میں پڑھے، زیادہ اچھا، وہ ایک آسانی والی چیز تھی۔ اسی طرح حج دیکھیں، حج جو ہوتا ہے، حج بھی انسان اکیلے نہیں کر سکتا۔ عمرے کے لیے آپ اکیلے جا سکتے ہیں، جب آپ کو موقع ملے آپ چلے جائیں، لیکن آپ حج کے لیے جو ایک فریضہ ہے آپ اکیلے نہیں کر سکتے، آپ کو گروپ چاہیے اس کے لیے۔ تو اسی طرح ہمارا جو دین اسلام ہے، اٹ از اے گروپ سسٹم ہے، اس میں آپ کمیونٹی بیسڈ ہے، آپ اکیلے انڈیویجول گھر پہ بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 21 میں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب دیکھیں کتنا بیسٹ ٹائم ہے ایک طرح سے کہ ہم لوگ یہ سورہ کر رہے ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دیکھیں کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان میں شکر ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے جو جو نعمتیں دیں۔ سب سے بڑی تو دیکھیں نعمت ایک تو ہمیں ہدایت کی تو ہے ہی، اگر ہم رمضان تک پہنچ جاتے ہیں نا تو یہ خود بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ کی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اس پہنچ سکیں گے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان دیکھ سکیں اور اس کو بہترین طریقے سے ہم اس کو کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔
آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ان دونوں میں سے، جو ہم پیچھے بات کرتے آ رہے تھے نا ابھی، دو دریاؤں میں سے، کھارے پانی کا، میٹھے پانی کا، ان میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ لؤلؤ کا ورڈ جو ہے یہ پرلز کے لیے آتا ہے۔ پرلز کے ہمیں جیولری بڑی اچھی لگتی ہے نا، اس کی موتیوں کا نیکلیس، موتیوں کی جیولری اچھی لگتی پہنی ہوئی، تو وہ والے موتیوں کا ہے۔ لؤلؤ عربی میں اس کو کہتے ہیں موتی کو، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے لام حمزہ لام حمزہ، چار سے مل کے بنا ہے۔ اگلا ورڈ جو ہے نا مرجان، مرجان کہتے ہیں اسمال پرلز، چھوٹے موتی، اور لیکن ایک ان کو کورل بھی کہتے ہیں، سمندر کی تہہ میں ہوتے ہیں کورل، آپ نے نام کبھی سنا ہوگا، کورل ریف کہتے ہیں۔ تو کورل ریف جو ہوتا ہے، کبھی آپ نے اس میں سب مرین میں بھی اگر کبھی دیکھیں، یا کبھی آپ کو ایکویریم وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہوتا ہے ریف۔ تو ریف جو ہوتی ہے وہ ایک ان کی ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں گرو کرتی ہیں۔ تو مرجان کے بارے میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ اس کا جو لگا کہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو پتھر کی قسم، جسٹ لائک جیسے پرل ہے، پرلز کی طرح ہی پتھر کی قسم ہے، لیکن یہ پودے کی طرح سملیرٹی ہے اس کی، کہ پتھر ہم نے کبھی دیکھے گرو کرتے ہوئے، کبھی آپ نے کہا یہ پتھر گرو کرنے لگے، نہیں ہوتا نا۔ پتھر میں یہ ضرور سنا ہے کہ پانی گرتا رہے تو سوراخ ہو جاتا ہے پتھر میں، لیکن پتھر گرو نہیں کرتا۔ لیکن یہ مرجان ایک واحد پتھر ہے کہ یہ پودے کی طرح بڑھتا ہے، گرو کرتا ہے، اور بیسیکلی یہ ایک چھوٹا پودا ہی ہوتا ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں اس کی۔ تو کبھی اگر آپ نے اوشن کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا تو بچوں کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے نا کہ وہاں پہ وہ شیلز ڈھونڈتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ کو یہ کورل بھی ملتے ہیں وہاں پہ، اور چھوٹی سی ہلکی ہلکی اسپائکس سی ہوتی ہیں، وہ ہوتی بڑی سافٹ سی ہیں، ایسی چبھنے والی نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ جب اس کو پکڑتے ہیں بالکل پتھر ہوتا ہے، لیکن اس کے ادھر سے برانچ نکل رہی، ادھر سے نکل رہی ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے کورل کی طرح کے کچھ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا اچھا یہ وہ چیز ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ قرآن میں دیکھیں اس چیز کا ذکر ہمیں کر کے بتایا کہ اللہ نے ان دونوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب یہ کس طرح سے دیکھیں، انسان کی عقل تو اس پہ نہیں کام کر سکتی نا کہ وہ کیسے ہے پتھر لیکن گرو کر رہا ہے پلانٹ کی طرح، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے دو ڈفرنٹ طرح کے سمندر، کھارے پانی کا، میٹھے پانی کا، ان دونوں کی کوالٹیز فرق ہیں، مزاج فرق ہے، لیکن اس آیت 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے موتی نکلتے ہیں۔ اب آپ کو میں چاہوں گی تھوڑا سا غور کریں کہ ایک ہے کھارا پانی، میٹھا پانی۔ ہماری نظر میں کون سی چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے؟ میٹھا پانی، ظاہر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے موتی نکل رہے ہیں، اور یہ وہ موتی نکلتے ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ ہماری نظر میں کھارا ہو میٹھا ہو، کہ اس کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی خیر نکلتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، چاہے وہ آپ کو جتنا ہی زبان کا کڑوا لگتا ہو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی کوالٹیز ہوں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی بندے کی طرف سے، جیسے وی ڈونٹ لائک دیٹ پرسن، پھر آپ کو اس کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، اور اکثر ہوتا ہے فیملی میں بھی، کوئی بندہ آپ کے ساتھ اکثر اس نے کچھ کیا تو اس کے بعد آپ جب بھی اس بندے کا سوچیں گے تو آپ کہیں گے مجھے آئی ہیٹ دیٹ پرسن، مجھے تو یہ بندہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ آپ کے ساتھ جتنا مرضی اچھا بن جائے، آپ کو اس کی اچھائی میں بھی برائی ہی نظر آئے گی کوئی نہ کوئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ دونوں ڈفرینٹ مزاج کے ہیں، لیکن ان دونوں سے فائدہ ہے، انسان کو فائدہ مل رہا ہے۔ سیم وے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے فیملی ممبرز بھی جو ہوتے ہیں، جب میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم کٹ آف کر دیتے ہیں ان سے، جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے، اس نے ہمیں کوئی لڑائی ہو گئی تو ہم ان سے تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بریک اپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون سی بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو کسی جگہ سپورٹ چاہیے ہو، اور وہی آپ کا فیملی ممبر آپ کے لیے ایک بڑا سپورٹیو قسم کا بندہ ثابت ہو آپ کے لیے، یا وہ آپ کے لیے بہت سی طرح سے، جو واللہ عالم اب ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ تو یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ بھی انبن ہے، آپ کے دل میں اگر اپنے فیملی والوں کے لیے، کسی کے لیے بھی
کوئی تھوڑی سی بھی چیز ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے اپنے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، تاکہ ہم اپنی عبادت فوکسڈ ہو کے کر سکیں. کیونکہ جب آپ کا دل ہی صاف نہیں ہوتا نا تو آپ کی عبادت میں بھی خلوص نہیں رہتا. تو جب آپ اچھے پورے پاک صاف دل کے ساتھ آپ رمضان میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں آپ کے دل میں کسی کا کوئی کینہ نہیں ہوگا، کسی کی طرف سے بغض نہیں ہوگا، کسی کی طرف سے جیلسی نہیں ہوگی. تو آپ اور اپنی عبادت پہ فوکس کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا رمضان ہم نے دیکھنا ہے، ابھی تو ہمیں اس کی گارنٹی نہیں جو بھی آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس رمضان تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اگلے کی تو گارنٹی نہیں ہوگی نا. تو ہم نے اپنے اس رمضان کو اتنا بہترین کرنا ہے کہ پچھلے اب تک جتنے رمضان گزار چکے ہیں ان سے ہم نے بیسٹ کرنا ہے اس رمضان کو انشاءاللہ. اور یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوگا، لیکن ہمیں اپنے اندر اس چیز کا ارادہ کرنا ہوگا. پھر آیت نمبر 23 میں، پھر کون کون سی رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہیں کشتیاں جو اوپر اٹھی ہوئی ہیں پہاڑوں کی طرح. کشتیاں یا شپ ہوتے ہیں بڑے، کبھی آپ دیکھیں اگر آپ نے اس کو کہیں پورٹ کے اوپر کھڑے دیکھا ہو تو کتنے ہیوج لگتے ہیں. They're big. آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ کی طرح اتنی اونچی سی چیز ہے. تو جوار کا ورڈ جو یہاں پہ یوز کیا ہے نا، جوار ہوتا ہے جاریہ سے نکلا ہے، جاریہ کی جمع ہے جوار. یہ کہتے ہیں چلنے والی چیز کو، چلتی ہیں. منشآت اوپر کو اٹھی ہوئی، بلندی کی طرف، بلند کی ہوئی، اونچی کی ہوئی. اور یہاں پر مراد جو اس کی ہے نا، یہ سیل بوٹس کی بات کی جا رہی ہے. بادبانی کشتیاں جو ہوتی ہیں، سیل بوٹس ہوتی ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے. اعلام، اعلام آپ کو پتہ ہوگا اگر عربک میں آپ کو وہ ورڈ پتہ ہو، جیسے ہم اردو میں جس کو کہتے ہیں جھنڈا، انگلش میں کہتے ہیں فلیگ، عربک میں اس کو کہتے ہیں علم، عین سے علم جھنڈا. تو اس کے معنی پھر اعلام کے کیا ہو گئے؟ جھنڈا، نشانہ بھی اس کا معنی فلیگ، اور اس سے معنی پہاڑ کے بھی لیے جاتے ہیں کیونکہ جھنڈا بھی اونچی جگہ پہ گاڑا جاتا ہے نا، نیچے تو نہیں آپ زمین پہ کھڑا کر دیتے، اوپر کسی پول پہ لگایا ہوگا، اونچائی پہ کہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بلڈنگز کے اوپر ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس سے معنی پہاڑ بھی ہیں. آیت 25، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس زمین پہ موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے. Everything is gonna come to an end. کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. فان کا مطلب ہوتا ہے پیرشبل. پیرشبل چیزیں ہماری عام لائف میں کیا ہوتی ہیں؟ ہم ڈیری آئٹمز ہوتی ہیں نا، یوزلی ایسی چیزیں جو آپ فریج کے بغیر زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکتے، خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو کچھ زمین پہ ہے ختم ہو جائے گا. اس کے اندر جاندار چیزیں بھی ہیں، اس کے اندر بے جان چیزیں بھی ہیں. جاندار چیزوں میں تو دیکھیں انسان اور جن ہو گئے کہ نہ انسان ہمیشہ رہیں گے نہ جن ہمیشہ رہیں گے، اور یہ دونوں ایک دن مر جائیں گے. کہ ہر چیز جس میں روح پھونکی گئی ہے ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے. اسی طرح جو بے جان چیزیں ہیں، بے جان چیزیں بھی ایک وقت مقررہ تک کام کرتی ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، جواب دے جاتی ہیں. مثال اپنے گھر کی مثال لے لیں. ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ فرنیچر ہوتا ہے. فرنیچر بھی بے جان ہے بالکل، اس میں کوئی جان نہیں. آفٹر سم ٹائم آپ دیکھیں فرنیچر کیا ہوتا ہے، آپ کا فرنیچر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. الیکٹرانکس آپ دیکھ لیں، جتنی مرضی آپ اس کو احتیاط سے یوز کریں پھر بھی ہوتا ہے کچھ سالوں بعد آپ کی مشینری خراب ہو جاتی. تو ہر چیز ایک اینڈ کو آتی ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے رہے گی. سورہ قصص کے اندر آیا نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، یعنی کہ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. پھر آپ کو وہ تو پتہ ہوگی وہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت جو بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل جگہ پہ قرآن میں بتایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر جان پڑ گئی ہے نا، اس نے
موت دیکھنی ہی دیکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل جگہ قرآن میں بتا کے کہہ دیا کہ پتہ نہیں پھر آپ کس خوش فہمی میں پھرتے ہیں کہ ہم نے شاید کبھی مرنا نہیں۔ کیونکہ دیکھیں انسان، ہم اگر یہ ہمیں بات پتہ چل جائے، پتہ چلی ہوئی ہے، لیکن جو پتہ چلانے کا میں مقصد آپ کو کہہ رہی ہوں نا، کہ اگر ہمیں خوف آنا شروع ہو جائے اس چیز کا، ہمیں واقعی دل میں یہ چیز لگ جائے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے، مجھے ایک دن اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگی جس سے ہم اب ہیں۔ ہم جتنا مرضی کہیں ہم دین میں، ہم جتنا مرضی کہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، بلیو می ہم سب اپنے اندر اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سلپ ہوتے ہیں، ابھی بھی ہم کبھی کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کبھی ہمارے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو دوسرے بندے کا دل دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہمیں ہر وقت یہ احساس رہنے لگ جائے کہ ہر چیز کل نفس ذائقۃ الموت، تو آپ دیکھیں ہم نے بھی مر جانا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ جب آخر جانا ادھر ہی ہے اور میں نے رہنا ہی نہیں، پھر میں ایسی چیزیں چھوڑ کے کیوں جاؤں۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بھی پھر آپ کوشش کریں گے ہر ایک کے ساتھ اچھا ہو، کہ جب ہماری موت کے بعد کوئی ہمیں یاد رکھے، اچھے الفاظ میں یاد رکھے۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہیں اگر ہوں اور ہمیں کوئی بندہ بتاتا ہے کہ بھئی فلاں پارٹی میں آپ کے متعلق وہ بندہ یہ بات کہہ رہا تھا، بڑی تعریفیں کر رہا تھا، مجھے بڑا دل تھا کہ میں آپ سے ملوں، آپ کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اور اگر آپ کے متعلق یہ بات بتائے کوئی کہ وہ تو میں وہاں گئی تھی تو تمہاری وہ ایک بندی تھی، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، کتنا غصہ آتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں، اس نے ہمت کیسے ہوئی، اس نے میرے بارے میں کیسے یہ بات کہی۔ تو آپ دیکھیں جب ہم اپنے بیہیویئر کے ساتھ جیسا ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہی چیزیں جو ہم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا میں یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ ہمارا جو ذکر ہے اس طریقے سے کیا جائے، تو مرنے کے بعد ہم کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم مریں اور اس کے بعد لوگ ہمارے پیچھے برائیاں ہی کرتے پھریں کہ بہت اچھا وہ جان چھوٹی، جب تک تھی وہ یہی کرتے رہتی تھی، ایسے ہی تھی۔ اس طرح کا نہیں بننا ہم نے۔ تو ہم نے ہر وقت، آپ اس کو اب یہ بھی نہیں کہ اس کا خوف ہی طاری کر لیں کہ آپ اپنی دنیا سے بھی جائیں، اس حد تک اتنا خوف ہونا چاہیے جو آپ کی لائف کو ڈرائیو کر سکے، جو آپ کو نا برائیوں سے روک سکے، اتنا خوف۔ زیادہ بھی خوف آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، پھر آپ کام سے بھی جاتے ہیں، پھر آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان ماڈریشن، کہ اس حد تک بھول بھی نہ جائیں کمپلیٹلی کہ بھئی میں نے مرنا ہے ایک دن، اتنا بھی نہ سوار کر لیں، مڈل میں کہ آپ نے دونوں طرف آپ کو ہو کہ نہیں موت آنی ہے۔ صرف جب ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے تو پھر کیا رہ جائے گا باقی؟ کچھ تو رہے گا نا باقی، ایک ہی چیز باقی بچے گی، صرف اللہ کی ذات۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جب ڈسٹروائے کر دیں گے، سب چیزیں مر جائیں گی، زمین یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، سارے فرشتوں کو، پھر اس کے بعد ایک باقی بچے گا، ملک الموت۔ ملک الموت جو ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سب ختم ہو گئے، وہ کہے گا جی اب کون بچا ہے؟ کہے گا جی میں اور آپ۔ تو پھر وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ مار دیں گے کہ تم بھی مر جاؤ۔ تو باقی کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں ہوں واحد القہار، آج کے دن میں ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں؟ تو دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے پریزیڈنٹ آپ لے کر آئیں، جتنے بڑے سے بڑے آپ ان کو رولرز کو لے کر آئیں، تو وہ دنیا کی حد تک ہی ہے نا، وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ تک۔ ہٹلر بھی تھا، کتنی دیر رہا؟ فرعون تھا، کتنی تباہی مچائی؟ کیا رہا ہمیشہ کے لیے؟ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ لیکن اللہ کی ذات ایک واحد ذات ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ اٹرنل نہیں ہے، اونلی اللہ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 27 بڑی اچھی یاد لگتی ہے مجھے یہ، اس میں ہے باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور یہ کون سی آیت ہے ہماری؟ آیت نمبر 27 ہے یہ۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اس سورہ میں؟ 31 ٹائم۔ چیک کری تھی آپ لوگوں کو کہ یاد ہونا چاہیے 31 ٹائم، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ کیا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر آپ کبھی اس کو تھوڑا سا لاؤڈ پڑھ کے دیکھیں، ابھی تو ہم اس وقت گروپ میں ہیں، آپ کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن اکیلے میں
اس کو نا پڑھ کے دیکھیں. میں جب اس کو پڑھتی ہوں نا تو یہ جب ورڈ آتا ہے نا ذوالجلال والاکرام، تو آپ کے دل میں نا ایک عجیب سی ایک چیز آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس ورڈ کو دیکھ کے نا ایک ہیبت سی آتی، ہیبت اس کی جو آتا ہے نا تھوڑا سا جلال، اور تھوڑی سی آپ کو ایک فیلنگ ہے جو میں آپ کو مینشن نہیں کر سکتی، یا آپ اکیلے میں جب آپ کریں گے نا تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. تو باقی کیا رہے گا؟ تیرے رب کی ذات جو ذوالجلال ہے اور ایک الاکرام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آئے، کبھی آپ کے کوئی کام پورا نہیں ہو رہا، آپ کسی چیز میں سٹک ہو گئے ہیں، اگر آپ اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں کر دیتے ہیں. تو اس کی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک تسبیح بھی اگر ڈیلی کر لیں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو برکتیں آپ کو نظر آتی. تو کس سے اس کی تسبیح کیا کرنی؟ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام. ایک کر لیا کریں. میں نے تو جیسے اپنا بنایا ہوا ہے کہ مغرب کے بعد رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا ٹائم ہوگا. آپ سب کے لیے بھی کسی کے لیے عصر کا ٹائم ہوگا، کسی کے لیے ظہر کا ٹائم، کسی کے لیے فجر کا ٹائم. لیکن کر لیں کہ دن میں ایک دفعہ جیسے درود پاک کی تسبیح آپ لوگ کر لیں. استغفار تو لازمی 100 ٹائم کرنا ہے کیونکہ وہ سنت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کچھ جگہوں پہ 100، کچھ پہ 70 ٹائمز بھی. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نبی ہو کر 100 دفعہ یا 70 ٹائم کرتے تھے، ہمارے میں تو غلطیاں بہت زیادہ ہیں، تو ہم تو جتنا زیادہ کر سکیں بہتر ہے. تو ہم 70 کی طرف نہ ہی جائیں، 100 یا 100 پلس جتنی کر سکتے ہیں. اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں نا اب رمضان میں اپنے، تو بہت فائدہ دے گی آپ کو یہ چیز، یا ذوالجلال والاکرام. اور بہت کہتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کے جو ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہے نا آپ کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو اس کے معنی بھی بتا دوں جلال کے. ہمیں ویسے تو پتہ ہے نا اس کے معنی ہمیں پتہ ہوتے ہیں، لیکن جلال کا معنی ہمارے دل میں کیا آتا ہے دماغ میں؟ جلال، غصہ، غصہ ہی آتا ہے نا ایک دم سے. تو اس کا معنی آپ دیکھ لیں عربک میں کیا ہوتا ہے. جلال کا معنی ہوتا ہے عظمت، بزرگی، بلند مرتبہ. اور والاکرام کرم سے ہے. ہم کہتے ہیں کوئی کسی پہ اپنا کرم کر دیتا ہے، کرم کر دے مولا، کرم کر دے. اس طرح کی نعتوں میں بھی وہ اس طرح سے جو پڑھتے ہوتے ہیں وہ. تو احسان کرنے والا، الاکرام احسان کرنے والا، کرم کرنے والا. آیت نمبر 28 میں بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. میں بار بار اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے یہ چیز. آیت نمبر 29 میں اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. ہر چیز سوال کرتی ہے، جو کچھ بھی زمین آسمان کے درمیان ہے ہر چیز سوال کرتی ہے. کس سے؟ یسألو، ہو کے معنی کیا ہے؟ کس سے سوال کرتی ہے ہر چیز؟ اس سے، اس کون؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے. اس میں انسان آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں، اور بھی کچھ آتا ہے. کوئی اور بھی چیز ہے جو سوال کرتی ہے اللہ سے؟ فرشتے I don't know فرشتوں کا، کہ فرشتے تو پروگرامڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو مخلوق، جانور، بالکل کیڑے مکوڑے، جانور، چرند پرند، ہر چیز، ہاں ہر چیز جو چیز ہے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی جو نیچے ہیں، حضرت سلیمان کا ہمیں پتہ نا کہ وہ ان کی لینگویج سمجھتے تھے. تو اس میں بھی جو تھی وہ چونٹی ایک اللہ سے دعا کر رہی تھی. تو حضرت سلیمان نے جب دیکھا وہ، تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اب چھوٹی سی چونٹی تک کر رہی ہے، تو بڑے بڑے جانور سب اسی طرح. یہ یسألو کا جو ہے نا معنی اس میں سوال کرنا بھی ہوتا ہے، مانگنا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ دعائیں کرنا. تو یہ جانور بھی دعا کرتے ہیں. اسی طرح جب دعا کرتے ہیں تو بد دعا بھی کرتے ہیں. تو کیا یعنی کہ اگر ہم جانوروں کے ساتھ بھی برا بیہیو کرتے ہیں تو یہ بھی اپنی لینگویج میں اللہ سے بد دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے. تو ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہیں پہ ظلم نہیں کرنا.
عدل ہم نے پڑھا تھا نا، اسی میں عدل کا پڑھا تھا نا، ترازو کی بات شروع کی آیات میں کہ میزان جو ہوگا، اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ کے اندر میزان جو ہے عدل سے ہے، انصاف سے. تو آپ نے کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی اپنی زبان میں اللہ سے گلہ کرتے ہیں، اللہ سے بد دعائیں بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ فرض کریں آپ نے کسی بھوکے جانور کو بھی کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، تو اس کا مطلب وہ بھی اللہ سے دعا کریں گے آپ کے لیے. ہمیں نہیں پتہ ہماری کون سی مشکل اس چیز سے ٹل جاتی جو ہم نے کسی بھوکے جانور کو پانی پلا دیا، برڈز کے لیے کھانا ڈال دیا آپ نے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وجہ سے ہمارے کئی کام بیٹھے بٹھائے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں میرے تو کام بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ میرے تو بس میں تو سوچتی ہوں میرا کام ہو جاتا ہے، میں تو بہت جلدی ہو جاتے ہیں کام. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارا تو کام ہی نہیں ہوتا، جو بھی جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہی نہیں چلتا. اور کچھ لوگ ہیں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے سونا ہو جاتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کون سی چیزیں ہیں، کون سے وقت کا آپ کا کیا کہ وہ آپ کے لیے، اور یہ بھی کہ کون کون آپ کے لیے دعا کر رہا ہے بیٹھا. ہم کس کی دعائیں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. آگے والا جو پورشن ہے نا اس کا، کل یومن ہوا فی شأن، اس کے معنی دیکھیں تو آپ کو تھوڑے سے لگیں گے کہ یہ شاید سمجھ نہیں آ رہے. ہر گھڑی ہر روز وہ کام میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کام میں مصروف ہے، ہر وقت، ہر لمحے، ہر منٹ. کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی کام نہ کر رہے ہوں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ریسٹ نہیں کرتے. کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ آیت الکرسی ہم سب پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی بہت زبردست ہے. کبھی اس کو ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی کہ نہ اسے نیند آتی نہ اس کو اونگ آتی. اگر فرض کریں اللہ کو نیند آنی شروع ہو جاتی، پھر جب آپ کو پڑ گئی ضرورت تو اب کیا کریں، اٹھائیں گے کیسے نا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ پھر رب ہی کیا ہوا کہ جو آپ کے لیے 24/7 نہیں ہوگا. اسی لیے تو وہ رب ہے، کیونکہ کوئی اور اس کے جیسا نہیں. کون سی آیت ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، کوئی میرے رب کے جیسا نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں بزی ہیں. کسی کو دیکھیں بیماری ڈالتے ہیں، کسی کو صحت دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ فقر میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتے ہیں. یہ سارا اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری کائنات میں کتنی مخلوق ہے اللہ کی، اور وہ مخلوق میں ہر وقت تو اللہ سے کوئی نہ کوئی مانگتا ہی رہتا ہوگا. ہم اپنے جسٹ امریکہ کی بات کریں کہ امریکہ میں ایک ٹائم ہے، جیسے ڈے ہے نا تو چاروں طرف ڈے ہی ہوگا. اب اسی ٹائم میں آپ دیکھیں ایٹ اے سیم ٹائم اس کے اپوزٹ آپ پاکستان وغیرہ میں جائیں تو رات ہوگی. اب وہاں پہ اگر لوگ سو رہے ہیں، یہاں پہ سارے جاگ رہے ہیں، تو یہاں پہ لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہوں گے. ہم نماز میں تو دعا مانگتے ہی مانگتے ہیں، آپ ویسے نہ مانگیں لیکن سورہ فاتحہ از دعا. جب تک ہمارے سونے کی باری گی تو دوسرے لوگ اٹھ جائیں گے. تو ایوری ٹائم somebody is asking اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہ ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم اگر پوری کائنات کے لوگ بھی اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. ہمارے سامنے اب یہاں پہ ہم جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں اب سب شروع ہو جاؤ بولنے. آپ سب میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایسے ہی ہوگی، فش مارکیٹ بن جائے گی ایک، کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. ایون گھر میں 2 بچے ایٹ اے ٹائم آپ سے آ کے پوچھنی شروع کر دیں، مائیں ہیں 2-3 بچے ایٹ اے ٹائم آپ سے آ کے پوچھنا شروع کرتے ہیں، ایک ایک کر کے بتاؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے آپ بتاؤ پھر آپ بتاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہم وی آر ناٹ میڈ لائک دیٹ. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کہ ایک ہی وقت میں ہر چیز کی سن رہے ہیں. اللہ انسانوں کی بھی سن رہے ہیں، اور اسی وقت ہو سکتا ہے کتنے جانور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے، کتنے پرندے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پوری کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی کام میں بزی ہیں. اور یہ جو ورڈ ہے نا شان، یہ ہوتا ہے بہت ہی اہم کام، کوئی ویری امپورٹنٹ ٹاسک کسی کو جیسے دیا جائے، یہ وہ چیز ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام میں جو ہے بزی ہیں. آیت نمبر 30، بس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد.
آیت نمبر 31 میں اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہر وقت بیزی ہے، اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے لیے تمہارے اے دو بوجھوں۔ ثقلان کہتے ہیں بوجھ کو، ثقل بوجھ ہوتا ہے، ثقلان کے معنی دو بوجھ، تو یعنی کہ دو بوجھ جو ہوئے یہاں پر، کون سے دو بوجھ ہیں؟ انسانوں کا اور جنوں کا دو بوجھ ہے نا زمین کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک طرح سے وارننگ دے رہے ہیں کہ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے۔ اب اس کا مطلب کیا ذہن میں پھر آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بیزی ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، تو اسی لیے ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا ان کا، تو جب اللہ تعالیٰ فارغ ہو جائیں گے ان چیزوں سے تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی حساب کا وقت نہیں آیا ان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے آپ کو کہ ابھی بھی چاہے کوئی انسان اپنے راستہ چینج کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتانے کا کہ ابھی فارغ ہمیں ہو لینے دو، یعنی کہ تم اپنا وقت آ لینے دو، بس جب تمہارا حساب کا ٹائم آنا ہے تو اس وقت پھر ایسی پکڑ تمہاری ہونی ہے کہ پھر کوئی تمہیں اس سے بچا نہیں سکے گا۔ کیونکہ جب دیکھیں ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بچہ آپ کے پاس آ کے کوئی بات آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت بعض اوقات سنی انسنی ہم جان چھڑانے کی کرتے ہیں، ہاں اچھا اچھا جاؤ جاؤ کر لو جو کرنا ہے، آپ کہتے ہیں اس وقت جائے کیونکہ آپ ایک بزی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ساری چیزوں سے ڈن ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے، اب آپ کے پاس کوئی آ کے بات کرے، یو آر فوکسڈ، آپ کا پورا دماغ اس کی طرف ہوتا ہے، اس وقت آپ کو بچہ ادھر ادھر کسی بھی طرح جیسے ہوتا ہے نا کہ چاپلوسیاں کرنا، کچھ کرنا، کہ آپ کو ٹرک نہیں کر سکتا کوئی، لیکن آپ جب آلریڈی کسی کام میں بزی ہیں تو آپ کو ایزیلی کوئی ٹرک کر کے جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس وقت متوجہ ہوں گے تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ اس پہ فوکسڈ ہوں گے کہ پھر انسان کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ پورا حساب اس وقت لیں گے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وقت صرف کیا ہے کہ بات یہاں پہ جو ہے کہ ابھی صرف وقت نہیں آیا حساب کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اب کہہ رہے ہیں کہ اے گروہ، یہ معاشر کا جو ورڈ ہے نا، عشرہ عربی میں ہم نے سنا ہوگا، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، عربی کی کاؤنٹنگ میں بھی عشرہ 10، تو یہ ایسا گروہ جو 10 پلس، یعنی کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 10 لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو، کیونکہ گروپ کہنے کے لیے اس میں یو ہیو ٹو ہیو فیو پیپل، اکیلا بندہ اپنے آپ کو گروپ تو نہیں کہہ سکتا نا، میں ایک جماعت ہوں، میں اکیلی تو جماعت نہیں ہوں، ظاہر ہے، اب ہم یہاں بیٹھے ہم کہہ سکتے ہیں ہم ایک گروپ ہیں، تو عشرہ یعنی کہ ایک گروپ جنوں اور انسانوں کا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی کہ طاقت ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو، یہ کہ تم نکل جاؤ کہاں سے؟ کناروں سے، آسمان کے اور زمین کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نکل جاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس اس کی طاقت ہے اور تم یہ کر سکتے ہو کہ تم ادھر سے کناروں سے نکل جاؤ تو پھر کر لو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اس کا اگلا پورشن کہتے ہیں کہ تم نہیں نکل سکتے، جتنی مرضی تم کوشش کر لو، مگر زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، تو طاقت اور زور کے ساتھ ہی تم کر سکتے ہو، اس کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ اچھا، اب یہی عشرہ جو ہم نے دیکھا ہے، معاشر کا ورڈ ہم نے کہا عشرہ سے نکلا ہے، گروپ کی بات ہو رہی ہے، اسی سے ورڈ نکلا ہے معاشرت۔ معاشرہ ہم کہتے ہیں ایک معاشرہ تکمیل پاتا ہے، تو جو معاشرے کا ورڈ ہے وہ بھی لوگوں سے ہی بنتی ہے، ایک کمیونٹی، تو یہ اسی سے یہ بھی ورڈ نکلا ہے، گروہ۔ تنفذو کا ورڈ جو ہے اس میں نفاذ اور نفوذ یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں،
اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ کسی قوت سے کسی بات کا اجرا ہونا، اور اس کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں، آر پار نکل جانا، گو تھرو، کسی چیز کے اندر سے نکل جانا، بالکل اس کے ایک سائڈ سے جانا اور دوسری سائڈ سے نکل جانا۔ جیسے کیا، الیکٹریسٹی ہوتی ہے، بجلی بھی آپ دیکھیں، آپ آن کرتے ہیں کیسے آپ کے بلب ادھر ہوتے ہیں، جل جاتے ہیں، الیکٹریسٹی ٹریول کرتی ہے نا ایک دم سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ہم کوئی چیز گرم کرتے ہیں، راڈ ہے، میٹل کی راڈ ہے، آپ اس کو رکھیں، آپ نے ایک راڈ پکڑی ہوئی ہے، آپ اس کو جب چولہے کے اوپر رکھیں گے، پکڑ کے آپ نے اس کو رکھیں گے اوپر، تو کیا ہوگا، لمبی راڈ ہے، ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، ایک سرا آپ ہیٹ کر رہے ہیں، کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد آپ چھوڑ دیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی سائڈ جو ہوگی گرم ہو جائے گی۔ تو کیوں گرم ہو رہی ہے؟ آپ نے جو ہاتھ جو جس جگہ سے پکڑا ہوا ہے اس کو، وہ چیز جو ہے اس پہ تو آگ نہیں لگی ہوئی نا، آگ ایک سائڈ پہ لگی، لیکن وہ چیز ٹریول کرتی ہے۔ That's what it means۔ یہ تنفذو کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے آر پار نکل جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، انسانوں کو اور جنات کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی باؤنڈری سے اور ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر تم نکل جاؤ جیسے نکل سکتے ہو، لیکن آگے بتا بھی رہے ہیں کہ تم نکل سکتے نہیں ہو۔ دوسری چیز اس میں اور ایک تو معنی وہی ہوگا جو ہم جیسے پڑھ رہے ہیں اس کا، کہ اگر زمین کے ریڈیس سے آپ باہر نکلنا چاہو تو آپ نہیں نکل سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا۔ اب اس کی مثال آپ لے لیں کہ جیسے ہم اگر چاہیں کہ ہم زمین سے باہر نکل جائیں، ہم نہیں نکل سکتے، جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں۔ لیکن جب انسان مرتا ہے تو انسان کی جو روح ہوتی ہے، روح ٹریول کرتی ہے، روح کہاں جاتی ہے مر کے؟ جب نکلتی ہے انسان کے جسم سے موت کے وقت، آسمان پہ جاتی۔ تو اس کا مطلب کہ وہ ارتھ کے ریڈیس سے نکل گئی باہر، لیکن وہ اللہ کے اذن سے جاتی، کیونکہ وہ اللہ کا اذن ہے، وہ اپنے سے نہیں۔ اسی طرح انسانوں میں کبھی آپ نے کوئی مثال ایسی ہو کہ کوئی آپ کو لگا ہو کہ زمین سے باہر نکلا ہے کوئی، میں یہ وہ ان کی نہیں بات کری، شٹلز وغیرہ کی، یہ وہ نہیں ہے بات، لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گئے باہر؟ معراج پہ گئے تھے نا، تو معراج پہ جب گئے تھے تو وہ خود سے تو نہیں گئے تھے، اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا کہ بسلطان، اللہ بسلطان، مگر طاقت کے، یہاں پر سلطان کا ورڈ جو ہے اس کے ہم تھوڑے سے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سلطان کا معنی جو ہوتا ہے، ایک تو اقتدار بھی ہوتا ہے، اس کے معنی اختیار بھی ہوتے ہیں، پھر اس کا معنی زور، قوت، قہر، حجت اور اجازت بھی ہوتا ہے، پرمیشن۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ نہیں تم اللہ کی ارتھ کے ریڈیس سے باہر نکل سکتے مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، تو یہ جو روحوں کی ہم نے ابھی بات کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اس کے اوپر پھر جو بھی سلطان، یعنی کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، کہ اللہ نے، اللہ کا اذن تھا تو وہ معراج پہ جا سکے۔ اور اس سے اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا لیسن اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ اے انسان، اس دنیا میں تمہارے کام کرنے کی کوئی، جیسے تمہاری جو اپنی جو لمٹس ہیں، اللہ نے جو بنائی ہوئی ہے تمہاری لمٹس، تم ان کو کراس نہیں کر سکتے۔ ہماری بھی ایک باؤنڈریز ہیں، اور وہ لمٹس ہماری جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے، وہ ہماری شریعت ہے، کہ ہمیں اللہ نے ایک شریعت دی ہے کہ یہ آپ اس کے اندر، اور اس کو آپ اسی طرح لیں جیسے ایک باڑہ ہوتا ہے، جانور رکھے جاتے ہیں نا وہاں پہ، تو آپ دیکھیں کہ ان کے ارد گرد فینس لگائی ہوئی ہوتی ہے، فینس کے اندر جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جانور وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ فینس جو ہے وہ اللہ کی شریعت ہے، کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میری کٹ آف لائن ہے، اگر میں نے اس لائن کو کراس کر دیا تو میرے لیے پھر آگے بس ہیل فائری ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہاری بھی لمٹس ہیں، آپ اپنی لمٹس اپنی زندگی میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری بات، آپ اپنی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے، جو لکھا ہے نا اللہ نے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ سے آپ کہیں بھی چھپ نہیں سکتے، کہیں پہ بھی آپ جائیں اللہ تعالیٰ کو آپ ہر جگہ پائیں گے۔ اے جن و انس، اپنی طاقت کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے نا، آپ اس سے زیادہ چھلانگے نہ ماریں،
کہ جتنا ہمارے بس میں ہے ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں، اللہ کا ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی قائم کی بھی حدود سے نکل نہیں سکتے۔ تو جب نکل نہیں سکتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ چلے میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں نہیں نکل سکتی، تو پھر آپ کو اللہ کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے نا، پھر کریں، دل سے کریں، پھر دیکھیں آپ نے آپ مانیں یا نہ مانیں، اس سے کیا چیز بدلے گی؟ آپ نے جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ آنا تو ہے ہی، لیکن اچھے طریقے سے اس چیز کو آپ گزار لیں۔ آزمائش جیسے آتی ہے، اب آزمائش پہ آپ رونا پٹنا بھی مچا سکتے ہیں، ہر وقت گلے شکوے کر رہے ہیں، آپ اس آزمائش کو ایک اچھے طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے رب کی طرف سے آئیے، گزر جائے گا وقت، مشکل ہے، اس وقت مشکل ہے، لیکن آپ کے اسی ایٹیٹیوڈ سے آپ کی آگے کی لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر آپ اس پہ یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ شکر گزاری والا کہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور وہی مجھے نکالے گا، تو پھر اس کا ریوارڈ بھی جنت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایگزام جب ہوتا ہے آپ کے لیے پاس کرنا شرط ہے، اگر آپ اگلی کلاس میں پروموٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ نے یہ ایگزام فیل کر دیا جو آپ کے اوپر آیا ہوا تھا کیونکہ آپ نے گلے شکوے کر دیے، رونا پٹنا مچا دیا، تو اب وہ ایگزام تو فیل ہو گیا، اٹ مینز آپ اسی کلاس میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں، اب پھر ایک اور ٹیسٹ آئے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو ٹیسٹ آئے گیا اسی کو پاس کر لیں، جیسے تیسے کر کے وہ ہوتا ہے نا بیئر منیمم نمبر لے لیں، 33 پاسنگ لے لیں، نکل جائیں صحیح اس ٹیسٹ سے نکلیں، کیونکہ پھر آگے موو آن ہوں گے نا، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں وہی بات بتا رہے ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر چڑھنے کی کوشش کرو گے تم، کس چیز پہ؟ جو ہم نے ابھی باؤنڈریز کی بات کر رہے تھے نا، کہ جو اطراف ہیں آسمان زمین کے، اگر تم باؤنڈریز کو چڑھنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم پر یرسل علیکما شواظ من نار وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، یعنی کہ تمہارے اوپر پھینکے جائیں گے یا چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور سخت گرم دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب اس میں ایک تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جنات جو ہوتے تھے پہلے جب یہ نبوت وغیرہ نہیں آئی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے آسمان پہ جایا کرتے تھے، آسمان پہ جا کر باتیں سنا کرتے تھے، یہ فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ جو ان کو آرڈرز دیتے تھے نا، تو یہ وہاں جا کے اچکتے تھے ان باتوں کو، تو وہ باتوں کے پورشن لے آتے تھے، پھر اس کے بعد لا کے نیچے بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب سے پھر نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ان کو منع کر دیا گیا ان کا داخلہ۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ جب یہ ایز ہیبٹ کے طور پہ دوبارہ پھر اوپر جاتے تھے خبریں سننے کے لیے، تو پھر جب یہ آسمان پہ پہنچتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب جب یہ اوپر آئیں گے نا تو تم نے ان کے اوپر یہ شعلے پھینکنے ہیں۔ تو شعلے کیا ہوتے ہیں؟ میٹیور ہوتے ہیں، میٹیور پتہ نہیں وہ اردو میں کیا ایک ہوتا ہے شعلہ، میٹیور، ہاں نہیں اس کا ایک نام ہوتا ہے، مجھے بھول گیا، ذہن سے نکل گیا ہے، ان کے اوپر وہ مارے جاتے ہیں، اردو کا ورڈ ہے وہ، انگلش میں میٹیور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں میٹیور شاور ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں۔ تو وہ چیزیں جو تھی نا وہ بیسیکلی ان کے اوپر وہ ستارے مارے جاتے ہیں، بیسیکلی تارے جو ہوتے ہیں، اچھا تو وہ ان کے اوپر مارے جاتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جل جاتے تھے، تو وہ خبریں پھر سن نہیں سکتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں نجومی، لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں کہ ہم ان سے جا کے پتہ کریں مستقبل کے بارے میں، ہمارے مستقبل میں کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کسی کو مستقبل کی خبر ہی نہیں ہے، اللہ کو پتہ، ایون اللہ کے رسولوں کو نہیں پتہ تھی کسی کو بھی، تو یہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں سم ٹائم وہ آپ کو بڑی صحیح باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک، تو کیسے پتہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اپنے بھی ایک شیطان ہمارے ساتھ ہے نا، جب کوئی بھی بچہ بورن ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اسی طرح یہ کچھ شیطان جو ہوتے ہیں نا وہ اوپر ابھی بھی جاتے ہیں اور وہ خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں،
ان کو پوری نہیں سن پاتے کیونکہ ان پہ شعلہ پھینک دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو تھوڑی بہت ان کو خبر مل جاتی ہے نا، وہ وہی بات لا کے نیچے نجومی کو بتا دیتے ہیں۔ دوسری خبریں، آپ کی پرسنل خبریں اس کو کون دیتا ہے؟ نجومی کو۔ جب نجومی کے آپ دروازے کے پاس ہی پہنچتے ہیں تو وہ نجومی کے جو اپنے شیاطین اس نے اپنے قابو کیے ہوتے ہیں نا، برے برے پہلے وہ کام کراتا ہے شیطان ان سے، اس کو منواتا ہے کہ تم میرے قابل ہو کہ نہیں، پھر میں تمہیں اپنی یہ پاور دوں گا۔ تو وہ جب وہ بندے کے پاس شیاطین اس کے قابو میں آ جاتے تو اس کے جو شیطان ہوتے ہیں نا، وہ بندہ بھی اندر انٹر نہیں ہوا ہوتا کہ اس کے شیطان کاہن کے، وہ جو بندے کے شیطان کے پاس جا کے اس سے ملتے ہیں اور اس سے ساری انفارمیشن آپ کی لے لیتے ہیں۔ آپ ایسے کہہ لیں جیسے آپ کے گھر کا بھیدی اگر کوئی ہو، اپنے بچوں سے آپ اپنے پوچھو، وہ آپ کے گھر کی ساری باتیں بتاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتی کیونکہ رہتے ہیں ایسا۔ تو شیطان ہماری ایک ہمارا اپنا شیطان وہ باتیں اس کو بتا دیتا ہے، اور وہ شیطان جا کے کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے کہ یہ جو بندہ ابھی آپ کے پاس انٹر ہونے لگا ہے نا، یہ سٹوری ہے اس کی۔ اب وہ جب آئے گا آپ کہیں تو وہ کہے گا تو بڑا پہنچا ہوا بندہ، سب خبر ہے۔ تو آپ کا اپنا ہی جو ہے نا، وہ آپ کے ساتھ جو آپ کا اپنا شیطان یہ کام کر رہا ہے۔ تو اب آپ کو فیصلہ ہے کہ غیب کا علم نہیں ہے کسی کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کلیم کرتا ہے نا، ہم اس بات پہ بلیو نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے ذرا سا بھی اس کے اوپر کر دیا 40 دن کی عبادت ختم ہو جاتی بندے کی، اتنا زیادہ اس چیز کا ہے۔ تو کبھی بھی یہ جو اکثر باہر لکھی ہوتے ہیں نا، پامسٹ، ہاتھ دکھانا، اور اب تو بہت چپے چپے پہ، امریکہ میں بھی، پاکستان میں تو ہے ہی ہے، یہاں پہ بھی آپ کو بہت جگہوں پہ اب نظر آئے گا ان کے بارے میں لکھے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں کو تو میں تو دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ آپ اس کے انٹر ہی ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ وہاں جا کے انسان کا جو ہے ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے، اور آپ کی 40 دن کی عبادت ہی اگر نہیں قبول ہو رہی اور اگر اس کے اندر انسان کو کچھ ہو جائے۔ اچھا، تو وہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اسی آیت کے اندر جو ورڈ ہے نا شواز، شوازن، یہ دیکھیں شعلہ ہے، لیکن یہ ایک خاص شعلہ ہوتا ہے۔ چلیے، تو ہم بات کر رہے تھے شوازن کی کہ یہ ایسے شعلہ ہوتا ہے کہ جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو، یعنی کہ پیور فائر، خالص آگ۔ تو جب کوئی چیز خالص ہوتی ہے تو پھر اس میں اتنی ہی زیادہ تپش بھی ہوتی ہے۔ اگلا جو ورڈ ہے نا نحاسن، نحاسن کا جو معنی ہوتا ہے دھوئیں کا، یہاں پہ کیا گیا ہے، دھواں بھی ہے، اور ایک اس کا معنی جو ہوتا ہے نا پگھلا ہوا تانبا بھی ہوتا ہے، میلٹڈ کاپر جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ ایک جو ورڈ ہے اس کے اندر تن تصیران، تو یہ جو ورڈ ہے یہ انتصار سے ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، اپنا دفاع کرنا، دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اب ایک معنی آپ کو تو میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جیسے ان کے اوپر شعلے پھینکے جاتے ہیں، ایک وہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سے اگر ہم دیکھیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بھاگنے کی کوشش کرو گے، کہ جب وہ جہنم سے نکل کے یا اس وقت کوشش کریں گے کہ ہم بھاگ کے کہیں چلے جائیں، تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پہ چھوڑ کر تمہیں واپس لے آئیں گے، یعنی کہ تم کہیں بھی نکل کے جا نہیں سکو گے، اور اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھو گے۔ یہاں پر دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت کا بتا رہے ہیں، اور انسان کی بے بسی کا، کہ کتنی بے بسی اس وقت ہوگی کہ آپ نکل کے بھاگنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ ہم اس عذاب سے کسی طرح بچ جائیں، کسی طرح نکل جائیں۔ آپ جتنی نکلنے کی کوشش کریں گے پکڑ کے واپس وہیں پہ پھینک دیے جائیں گے۔ تو انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ بھاگیں، جیسے کوئی کیپٹیوٹی میں جیسے بندہ کوئی ہوتا ہے، اس کو کوئی پکڑ کے لے جائے، تو آپ دیکھیں انسان اپنی سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس جگہ سے نکل جاؤں۔ تو اسی طرح وہاں پہ بھی لوگ جب جہنم میں ہوں گے دیکھیں گے تو وہ ہاتھ پیر ماریں گے کہ ہم نکل جائیں اس عذاب سے، اتنے تکلیف دہ عذاب سے، لیکن نہیں نکل سکیں گے۔ پھر آیت نمبر 36 میں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 37 آیت کے اندر دیکھیں، اب یہاں سے نا قیامت کا ذکر شروع ہو رہا ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب
یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، انشقت جو ہوتا ہے نا یہ پھٹ جانے کو کہتے ہیں، کہ جب پھٹ جائے گا آسمان اور وہ مانند ہو جائے گا سرخ رنگ کے. تو وردہ جو ہوتا ہے نا یہ گلاب کو کہتے ہیں ریڈ روز، تو گلاب کے مانند ہو جائے گا قدیحان، جیسے چمڑا، رنگا ہوا چمڑا جو ہوتا ہے قدیحان اس کو کہتے ہیں. دہن سے ہے. ایکچوئل معنی اس کے جو ہے نا وہ ہے آئل، تیل. آئل جو ہم یوز کرتے ہیں نا جیسے، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ آئل بھی جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں چیزیں سے، اس کے بعد جو نیچے جو چیز اس کے بچ جاتی ہے وہ ایک امپیورٹیز اور اس طرح کی چیزیں، وہ ساری جو ہوتی ہیں وہ یہ معنی ہے اس کا قدحان. تیل کی اس کو تل چھٹ بھی کہتے ہیں، جو نیچے جو ہم اس کی لیئر سی بن جاتی جسے ہم پھینک دیتے ہیں وہ چیز. اور اس کا دوسرا معنی قدحان کا سرخ رنگا ہوا لیدر. لیدر جو چمڑا ہوتا ہے نا، جو اس کو اگر آپ رنگ کر دیں سرخ رنگ کا، تو وہ بھی معنی ہے اس کا. اور وردہ میں نے آپ کو بتایا تھا گلاب کے پھول کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ آسمان اس دن سرخ رنگ کا ہو جائے گا. ابھی ہم باہر اسکائی کو دیکھتے ہیں، آپ کو کیسا آتا ہے؟ لگتا ہے مزہ، اچھا لگتا ہے نا. کس طرح کا کلر ہے؟ ہلکا بلو کلر، کولنس آتی ہے اس کو دیکھ کے، ایک سکون سا آتا ہے. پھر جب کبھی بادلوں کا موسم آتا ہے، بادل آتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بالکل بلو سکائی ہوتا ہے اور اس کے اوپر وائٹ کلاؤڈز کا بھی آپ نوٹ کریں فلفی سے، کبھی کبھی اتنی خوبصورت ایک سینری سی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سو بیوٹیفل، کہ ہم اگر آپ دیکھیں نیچے بیٹھ کے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا تھا نا اکثر چارپائیوں پہ لوگ رات کو سویا کرتے تھے، چھتوں پہ بھی، گاؤں وغیرہ میں بھی. تو آپ دیکھیں اگر کبھی لیٹ کر آپ دیکھیں آسمان کو، تو آسمان ایسی چیز نہیں کہ آپ بور ہو جائیں. ان کو تارے دیکھتے دیکھتے لوگ سو جاتے تھے، کیونکہ ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بنائے. چاند ہوتا ہے، پھر ستاروں میں لوگ شیپس ڈھونڈتے ہوتے تھے، کبھی کیسی شیپ بنی. بادلوں میں بھی شیپس دیکھتے ہیں اکثر، کیا ہوئی دیکھو کیسی شیپ بنی ہوئی. اسی طرح جب دیکھیں وہ آتے ہیں جو گہرے رنگ کے بادل ہوتے ہیں، وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں کبھی. تو ہم نے اسکائی کو جب بھی دیکھا ہے ایک اچھی فارم میں دیکھا ہے. اب آپ کے گھر میں نائٹ لائٹ لگی ہوتی ہے، آپ نائٹ لائٹ بلو لگاتے ہیں، ہلکی وائٹ سی لگاتے ہیں، اچھی اگر آپ نائٹ لائٹ کی جگہ پہ وہ چھوٹی ریڈ رنگ کا چھوٹا بلب لگا دیں، کیسی لائٹ آتی ہے. سرخ رنگ ویسے ہی ایک بندے کو الرٹ کر دینے کے لیے ہوتا ہے نا. اٹ ڈزنٹ لک دیٹ گڈ، مطلب یہ سوتنگ افیکٹ نہیں دیتا آپ کو، ڈینجر کا سائن آتا ہے. ابھی آج کل ہمارے دیکھیں کہ کہاں پہ بھی آپ دیکھیں ریڈ کراس وہ بھی سرخ رنگ کا بنا ہوتا ہے، سٹاپ سائن بھی آپ کا ریڈ ہوتا ہے، رک جاؤ، سٹاپ ہو جاؤ. ہاسپٹلز وغیرہ کے باہر بھی، پھر یہ جو فائر اسٹیشن وغیرہ ہیں سارے ریڈ کلر. تو ریڈ کلر جو ہوتا ہے یہ اتنا سوتنگ کلر نہیں ہوتا، یہ دماغ کو الرٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اب امیجن کریں کہ یہ پورا آسمان جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، اگر یہ اس طرح کا ہو جائے سرخ رنگ کا، کیسی آپ کو ہر طرف کس طرح کی ایک آئے گی نا. سوچنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح کا لگے گا آپ کو. بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا ڈارک سرخ رنگ کا. کبھی کبھی وہ ٹی وی پہ بھی پروگرامز وہ چائنیز کے اکثر جگہیں دکھاتے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہیں اندر انہوں نے وہ سرخ رنگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہی آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. اٹ ڈزنٹ فیل کمفرٹیبل، سوتنگ افیکٹ نہیں آتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ آسمان کا ذکر کر کے کہ اس دن آسمان ہو جائے گا سرخ رنگ کا، اور اس کے فوراً بعد پھر اگلی آیت میں کیا آگیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آپ سب سے میرا کوشچن ہے کہ آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا ہم اکثر ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی ہم نے آسمان کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں آسمان دیا. ہمیں آسمان اس کلر کا دیا ہے، کہیں ایسا نہیں کالے رنگ کا آسمان نہیں ہو گیا، دن رات ہر وقت کالے ہی رنگ کی چیز ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. کالے رنگ بھی خوف ہی آتا ہے نا اس کو بھی دیکھ کے، اندھیرے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کس کس نعمت کا آپ جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت آپ جھٹلاؤ گے. کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آسمان کو اس کلر کا بنایا ہے. پیلے رنگ کا بھی ہو جاتا فرض کریں، ڈارک یلو کلر کا، پھر بھی نہیں اچھا لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا اللہ کی شکر ادا کرنا ہے. آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن جن و انس سے کہ ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جبکہ ہم نے پیچھے کتنی جگہ پڑھا ہے کہ ہم نے تو یہی دیکھا تھا نا کہ سوال ہوگا،
سوال ہوگا، پوچھا جائے گا آپ سے، سوال ہوگا آپ کی نعمتوں کا، آپ کی چیزوں کا۔ لیکن اس جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یسألو، نہیں تم لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر کیا معنی اس کا ہو گیا یہاں پہ؟ سوال دیکھیں کس لیے کیا جاتا ہے؟ ہم جب اپنے بچوں سے کوشچن کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے نا۔ آپ نے کیوں کیا؟ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ ابھی کدھر ہو؟ بچہ باہر گیا ہوا ہے، آپ پوچھتے ہیں نا آپ کہاں ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یو وانٹ ٹو نو کہ بچہ کدھر ہے، یا بچے نے یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ کسی چیز کو انکوائر کرنے کے لیے ہم پوچھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ایوری تھنگ از انڈرسٹوڈ، آپ کے نامہ اعمال ہیں وہاں پہ، اللہ کے سامنے آپ کی پوری مووی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ نے کیے ہی کیے تھے۔ جو سوال اس دن کیا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا تھا، یہ نہیں کہ یہ تم نے کیا تھا یس اور نو، نہیں، کیوں کیا تھا یہ اب جواب دو۔ جب تک آپ جواب نہیں دیں گے موو نہیں کر سکیں گے۔ جو بھی کام ہم نے کیے ہمیں ریزن بتانی پڑے گی وہاں پہ۔ تو جو یہاں پہ پوچھا گیا تو یہ ریزن ہے کہ اللہ کو وہ تو آلریڈی پتہ ہے، تو پھر اللہ سے یہ نہیں پوچھیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جس سے سوال پوچھ لیا گیا وہ مارا گیا، کہ بس گیا وہ، کہ سوال پوچھنے کی اللہ نے جب پوچھ لیا نا کہ یہ کیوں کیا تھا تم نے، کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ جب جواب آنا ہی نہیں، کھڑے رہیں گے وہیں پہ۔ تو اس کے بارے میں وہی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بتائی بھی تھی، اللہم حاسبنا حسابیں یسیرا، اللہ تعالیٰ آسان حساب کرنا، کہ اس میں اس حساب میں وہی چیز ہے کہ آپ سے پوچھا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو صحیح، آپ کو چیزیں دکھائے گا بھی کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہاری لسٹ، پھر اللہ ان پہ انکوائری نہیں کرے گا۔ یہ ہے اس دعا کا فائدہ۔ تو اس دعا کو ضرور کرنا چاہیے جتنی زیادہ مانگ سکیں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جیسے جو نافرمانی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا نا کہ جو لوگ چھلانگے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ زمین کی باؤنڈریز سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے وہ وہی ہوں گے جو اپنی حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، تو سوال کیا پوچھیں گے ان سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہ میں ان سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں ان سے منہ پہ یہ چیز پوچھوں۔ تو یہ بھی اس کی ایک ہے کہ، اور دوسری جب اگر اللہ پوچھ لیں گے تو ظاہر آنسر ان کے پاس تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ پھر اگلی آیت نمبر 40 میں بھی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ 41 آیت میں دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہچانے جائیں گے اس دن مجرم اپنے چہروں کے نشانوں سے، اس دن وہ پہچانے جائیں گے۔ نہ صرف پہچانے جائیں گے بلکہ کیا ہوگا، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، بلکہ اور ان کا انجام آگے کیا ہوگا کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے یہاں سے ان کو پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ امیجن کریں کتنا انسلٹنگ ہوگا۔ پھر صرف یہی نہیں، ان کے پیر بھی پکڑ لیے جائیں گے، فرشتے ان کے پیروں کو بھی پکڑ لیں گے اور سر کے پیشانی کے بالوں سے بھی پکڑ کے گھسیٹ کے ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اور جو بات ہوئی یہاں پہ کہ وہ چہروں کے نشانوں سے پہچانے جائیں گے، کہ ان کے چہروں پہ کچھ نشانیاں اس کا مطلب ہوں گی، کچھ علامات ایسی ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ مجرم ہے یا یہ ایک مومن کا چہرہ ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جز 30 تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہم نے سورہ میں پڑھی ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے اس دن قیامت کے دن کیا ہوں گے، وہ خوبصورت ان کے چہرے، ہنستے مسکراتے تر و تازہ چہرے ہوں گے ان کے، اور اس کے کمپیریزن میں کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہ جو سیاہ چہرے ہوں گے کسی کے، وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوں گے جو ہم نے دنیا میں کیے۔ اور اگر ہم نے اچھے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے تو قیامت کے دن بھی ہمارے چہرے ایسے صاف شفاف تر و تازہ ہوں گے۔ کتنی چیزیں دنیا میں ہم کرتے ہیں نا چہرے کو صاف کرنے کے لیے، اب تو اتنی وہ نکل آئی ہیں، مائکرو ڈرمبریشن اور پتہ نہیں کیا کیا لابلا نکلا ہوا ہے، وہ کریں تر و تازہ رہیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھے اور آگے پہنچائے،
جو آگے پہنچائے گا حدیث کو تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تر و تازہ رکھیں گے۔ تو یہ کہ کتنی زبردست چیز ہے کہ اگر آپ اس کو کرنا شروع کر دیں کہ اپنے پاس ایک چھوٹی کتاب رکھیں جو جیسے حدیثوں کی کوئی چھوٹی سی بک ہے، کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں نا، کسی بھی گیدرنگ میں گئے ہیں، ایک حدیث شیئر کر لیں، کتنے لوگوں تک آپ کی وہ بات پہنچ جائے گی۔ دوسرا، آپ کو وہ جو محفل ہوگی نا، وہ آپ کے لیے اس دن حجت بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میں اس بندے نے اللہ کا نام لیا تھا۔ ورنہ کہتے ہیں یہ محفلیں ہمارے لیے نا جو اس دن باعث حسرت بن جائیں گی کہ کاش ہم نے اللہ کا نام لے لیا ہوتا ایسی جگہ پہ۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں احادیث یاد ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، بتانے لگتے ہیں تو پھر ہوتا ہے ہاں پتہ نہیں کیا تھی وہ، پھر غلط ملت بتانے سے بہتر ہے کہ آپ نہ بتائیں۔ اس لیے آپ اپنے پاس چھوٹی سی کوئی بک رکھ لیں، دعاؤں کی کتاب رکھ لیں، کیونکہ دعائیں بھی زیادہ تر جو مسنون دعائیں وہ حدیث ہی سے دیکھیں نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے نا۔ چھوٹی دعا شیئر کر دیں، کوئی چھوٹی سی حدیث شیئر کر دیں، تو آپ کا چہرہ بھی انشاءاللہ اس دن تر و تازہ رہے گا۔ تو یہ علامات ہوں گی چہروں کی اس دن۔ پھر دوسرے جو مجرمین ہوں گے اس دن، جب وہ جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے، کیونکہ اب ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیا دنیا میں کیا ہے، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوں گی، ان کے چہروں پہ خوف ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو ایک انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عورتیں جو گھروں میں رہنے والی لڑکیاں ہیں، پردے میں رہنے والی، ان کے چہرے پہ آپ معصومیت دیکھیں، اور ایک لڑکی جو باہر اس کے غلط تعلقات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے چہرے پہ ڈفرینس ہوتا ہے، آپ ان کے چہرے پہ وہ معصومیت نظر نہیں آتی۔ تو جب دنیا میں انسان ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے تو کیسے ہے کہ قیامت کے دن نہیں ہوگا؟ تو وہاں پر آپ کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بندے کا آگے انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل نہ کرے۔ 42 آیت میں بھی کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ 43 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے وہ آگ، وہ جہنم کی آگ جس کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ۔ جب وہ دیکھ لیں گے نا اپنی آنکھوں کے سامنے، اب نظر آئے گی آگ، تو وہ کہیں گے اس کو تھے تم جھٹلاتے، اب دیکھو، اب بتاؤ سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ؟ دنیا میں تو تم کہتے تھے نا کوئی جہنم نہیں، کوئی قیامت کا دن نہیں آنا، اب بتاؤ کرو اس کا انکار، کیسے کر سکتے ہو اس کا انکار؟ اور جو انکار کرتے تھے اس انکار ہی کی وجہ سے آج وہ اس حالت میں کھڑے ہوں گے جہاں پہ وہ پہنچے ہوئے، جس وجہ سے، اور یہ دن ان کو دیکھنا پڑ رہا ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں مان جاتے کہ ہاں ایک دن ایسا آنا ہے، قیامت ہونی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت ہمارا اپنا کچھ کرنے کا وقت ہے، اس دنیا میں ہم اپنے لیے کچھ کر لیں، آخرت کے لیے کچھ کام کر لیں۔ لیکن انسان کو کیا چیز کرنے سے روکتی ہے؟ آپ کو قیامت کو ماننے پہ کہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ چیزوں پہ یقین کرنے پہ کیا چیز؟ انسان کا نفس، انسان کا تکبر۔ کیونکہ دیکھیں ہم اپنی روٹین چینج نہیں کرنا چاہتے، ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اپنے ان کاموں سے ہٹنا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں دین پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ جنت از ناٹ ایزی۔ آپ کو جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس کے راستے میں بہت خاردار جھاڑیاں ہیں۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ جنت نہیں نہ دے دے گا کسی کو پلیٹ میں رکھ کے، محنت کرنی پڑنی ہے، اس محنت سے جان چراتے ہیں، تو اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک دفعہ مان لیا، عمل کرنا پڑ جانا اس چیز پہ۔ اور آخری آیت ہماری آیت نمبر 44 میں یہ کیا کر رہے ہوں گے جو اب جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم دیکھ لی نا آنکھوں کے سامنے، تو آیت نمبر 44 میں کیا کریں گے وہ؟ یطوفو، ہم نے اس کا یہ پڑھا تھا نا، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کہ وہ چکر کاٹ رہے ہوں گے، طواف کی طرح چکر کاٹتے جائیں گے، گھومتے جائیں گے اس کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ جہنم کے، اور اس کے بعد آگے جو چیز ورڈ انہوں نے کہا ہے نا، حمیمن آن، کھولتے ہوئے گرم پانی کے۔ تو کیسے ہوگا یہ کہ جہنم کے اندر ہوں گے تو ان کو جب گرمی کی شدت ہوگی، بہت زیادہ ہیٹ ہوگی نا، کیونکہ آگ کے اندر ہیں، تو اتنی ہیٹ میں جب ان کو پھر پیاس لگے گی، اب جب پیاس لگے گی تو جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو لے کر جائیں گے چشموں پہ، اور وہ چشمے کس کے ہوں گے؟ کھولتے پانی کے چشمے۔ اب جب وہ جا کے دیکھیں گے، پینے لگیں گے، پانی پیا نہیں جائے گا، کیونکہ اتنا کھولتا پانی کہ وہ ان کی جو انٹیسٹنز ہوں گی وہ نکل کے باہر آ جائیں گی، اتنا گرم پانی۔ اب وہ پیاس بھی لگی ہے، اب کھولتا پانی پیا بھی نہیں جا رہا، وہ تھوڑا سا پئیں گے پیچھے ہو جائیں گے، پھر وہ فرشتوں کو واپس اس ایریے میں لے کے جائیں گے جہاں پہلے تھے۔ اب وہ وہاں پہنچیں گے، چونکہ پیاس تو بجھی نہیں تھی، پھر تھرسٹی، پھر کہاں، پھر وہ واپس ان کو لے کے آئیں گے۔
یہی چکر چلتا رہے گا. اب یہ جو ورڈ ہے نا یطوفون، چکر کاٹتے رہیں گے. کہاں پہ؟ اس ایک جہنم سے کھولتے پانی کی طرف، پھر واپس بیک اینڈ فورتھ، اس طرح سے چکر کاٹتے رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ان کی جو حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سنت، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن پڑھتے تھے تو اگر تو جہاں پہ آیات آتی تھی نا، جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی جو اچھی اچھی جنت کا ذکر ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دیں، اور اس کو لینے کی دعا کرتے تھے. اور جب عذاب کا، پنشمنٹ کا ذکر آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی دعا کرتے تھے. تو 3 دفعہ کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ کہ جب بھی اب کہیں پڑھیں، نماز میں اب آپ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے نماز میں تو آپ نماز ہی پڑھیں گے، لیکن اب جیسے میں تلاوت کر رہی ہوں قرآن کی، اب آئی ہے نا، تو اس پہ آپ تھوڑی دیر پاز کر لیں. پاس کر کے آپ یہی اس طرح سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس میں شامل نہ کرنا، اللہ اس میں شامل نہ کرنا. جہاں جنت والوں کا ذکر آئے گا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، اللہ ان میں تو آپ کو ایٹ اے ٹائم دعا بھی ہو گئی، آپ کو سنت پہ عمل کرنے کا بھی ایک آپ کو اجر مل گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آپ ڈبل کر سکتے ہیں اپنی. تو یہاں پر اس کے ساتھ ہی پھر ہماری ختم ہوتی ہے. اور جو چیز ایک ہے نا لاسٹ، کہ اینڈ ریزلٹ تکبر کا، جو تکبر کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچے، اس کا اینڈ کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر آ کے. کیونکہ وہ جو آگ میں جب جلیں گے نا تو تکبر سب نکل جائے گا باہر، جو دنیا میں انہیں کچھ کرنے نہیں دیتا تھا. اور یہی اس کا علاج ہے، کھولتا پانی. اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 45 جس پہ ہم نے فنش کرنا ہے، اسی آیت پہ فنش کرنا ہے جو بار 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 رپیٹ ہوتی ہے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. انشاءاللہ یہاں پہ پھر ہمارا لیسن آج کا ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.